إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ اجتماع کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اجتماع کیا جاتا ہے؟ اس میں ہمارے اکابرین کیوں شرکت کی دعوت دے رہے ہیں؟ اس لیے ہمیں بلایا جا رہا ہے کہ ہماری ذہن سازی کی جائے گی، ہماری تربیت کی جائے گی، اور ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ دنیا میں آنے کا مقصد صرف کھانا کمانا نہیں۔ یہ تو ایک جانور بھی کر لیتے، وہ بھی 2-4 بچے کو پیدا کر کے اس کی پرورش کر لیتا ہے۔ ہمارا آنے کا مقصد دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اس کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ ہمیں یہ سمجھایا جائے گا، ہماری ذہن سازی کی جائے گی، ہماری تربیت کی جائے گی، ہمیں آخرت کی فکر دلایا جائے گا۔ ہم پر جو دنیا کی غفلت چھائی ہوئی ہے، ہم اپنی اس دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کیے بیٹھے ہیں، ہم اس کی فکر دلایا جائے گا کہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر ایک اجتماع پر کتنے روپے خرچ ہوتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، ہزاروں لوگوں کی محنتیں ہوتی ہیں اور مہینوں سے اس کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ اتنے لوگوں کی محنت ہونے کے باوجود، لاکھوں روپے خرچ ہونے کے باوجود اگر فائدہ نہ ہو تو پھر یہ اچھی بات نہیں۔ اتنے اجتماعات ہو رہے، ہزاروں کا نہیں لاکھوں کا مجمع جٹتا ہے، لیکن جو فائدہ ہونا چاہیے تھا، جس درجے کا فائدہ ہونا چاہیے تھا، وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ہم لوگ شرکت کرنے والے لوگ اچھی نیت لے کر نہیں شرکت کرتے۔ ہماری اصلاح کی نیت ہو، ہم تربیت کی نیت سے جائیں، یہ نہیں کہ ہم جائیں گے برکتیں مل جائیں گی، وہاں ہزاروں کا مجمع ہوگا، اللہ والوں کی برکت سے ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ یہ فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر ہم اپنی اصلاح کی غرض سے، اپنی تربیت کی غرض سے اور غفلت کو دور کرنے کی نیت سے ہم جائیں گے تو پھر انشاءاللہ دیکھو خود ہمارے ذات کے اندر کیسی تبدیلیاں پیدا ہوں گی، اور پھر اس اجتماع کو قائم کرنے میں جن لوگوں کی محنتیں لگی ہیں، جن قربانیوں سے اجتماع کا سجدہ ہے، تاکہ ان کی قربانیاں بھی رنگ لائیں۔ ہماری نیتیں درست ہو، انما الاعمال بالنیات۔